اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم ظاہر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں آؤ، کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کی تھی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتی، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت کی مجھے خدا کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں کوئی معقول عذر رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی حیلہ نہیں، اور آپ نے فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے۔ اچھا تم اب چلے جاؤ اور انتظار کر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر پیش نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی حضرت کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار ارادہ کر ہی لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال ہے؟ کہا، ہاں، تمہاری طرح کے اور 2 آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ کہا گیا، مرارہ بن الربیع العامری اور ہلال بن امیہ الوقفی۔ کہا گیا، یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے، اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ حضرت کے پاس نہیں گیا۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو ممانعت کر دی، اور لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا اور ہم سے ایسے بدل گئے کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم اس پر ترک تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ میں ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ حضرت کے پاس آتا، حضرت تشریف فرما رہتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ملتے ہیں کہ نہیں، پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔ کھڑکیوں سے آپ کو دیکھتا، میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں نے ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر ان کے یہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا، بخدا انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں خدا کی قسم کیا تم نہیں جانتے میں خدا کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے خدا کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجان پن سے بولے، خدا اور رسول
خدا کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن میں بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قطبی جو مدینے کے بازار میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، میرے پاس آیا اور شاہ حسین کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ چونکہ پڑھا تو لکھا تھا کہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نوازیں گے۔ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نوازیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا، میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں 40 دن گزر گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا، حضرت نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ رہو۔ میں نے پوچھا کہ طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دنوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، ہلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ نامنظور تو نہ کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کی ناراضگی کے دن سے آج تک لگاتار روتا ہی رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا کہ تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو، جیسا ہلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، میں اس بات کی حضرت سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم حضرت کیا فرمائیں۔ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے خدمت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کے اس قطع تعلق کے 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بوجھ معلوم ہوتی ہے۔ یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ سلا پہاڑی پر ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک، خوش ہو جا۔ یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوش خبری دینے کے لیے دوڑے اور دونوں کے پاس بھی گئے۔ میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی، تو اس خوشخبری دینے کے صلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ بخدا میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ میں نے اپنے لیے مستعار کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں جوک در جوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا۔
کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کہنے لگے خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ہو ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمانے لگے کہ خدا کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا، اور آپ کی خوشنودی آپ کے چہرہ ہی سے ظاہر ہو جاتی۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع خدا اور رسول خدا کی راہ میں لوٹا دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی۔ خدا کی قسم، میں نے جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ دوستو، یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، جو کہ چھوٹی چھوٹی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پر اس قدر ہو جاتے کہ گویا ان کی جان داؤں پر لگ جائے۔ دوستو، اگر یہ قصہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو۔